بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الآخر
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی علی محمد. حضرات، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں 4 مصرعوں کے بعد دعوت سوال دوں گا جناب غضنفر نقوی صاحب کو کہ جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، ہنسنے لگے گا اجگر بے شیر دیکھنا. جب جنگ جیت جائیں گے شبیر دیکھنا، ہنسنے لگے گا اجگر بے شیر دیکھنا. تو فولاد بن کے ابھرے ہیں عابد کے آبلے، گھس گھس کے ٹوٹ جائے گی زنجیر دیکھنا، گھس گھس کے ٹوٹ جائے گی زنجیر دیکھنا. حضرات، میری گزارش ہے جناب غضنفر نقوی سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں. ہاں، ایک شعر جی 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 اچھا جناب عابد رضا صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اچھا نہیں 4 میں سے پڑھ رہے. ہاں، ایک قطع پڑھ لیں کھڑو. صلوات پڑھے محمد مولانا. غم حسین کا آئینہ داغدان نہیں، کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا ورشدان نہیں. سکون دل کو فقط آس ہو سے ملتا ہے، اسی لیے تو ہمیں کہو سے پیار نہیں. زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی، کسی یزید کے خنجر میں اتدھار نہیں. رسولات بلند کر دیں. چار مصرے ملاحظہ فرما لیں. جب یہ آنسو غم شے میں ڈھل جائیں گے، جب یہ آنسو غم شے میں ڈھل جائیں گے، خلد میں یہ گوہر میں بدل جائیں گے، خلد میں یہ گوہر میں بدل جائیں گے. اور شے کے غم میں حرارت نظر، شے کے غم میں ہے ایسی حرارت نظر، دشمنان عزائس میں جل جائیں گے، دشمنان عزا. آنکھ کی ردیف میں چند اشعار ملاحظہ فرما لے، وہ طور خاص طلب بھی پڑھ دیتا ہوں کہ تر ہوئی جب آج میری پھر غم سرور میں آنکھ، تر ہوئی جب آج میری پھر غم سرور میں آنکھ، ہو کے طاہر آئی گویا حوضہ کوثر میں آنکھ، ہو کے طاہر آئی گویا حوضہ کوثر میں آنکھ. اور شاہد عینی ہے بے شک مرسل اعظم غدیر، شاہد عینی ہے بے شک مرسل اعظم غدیر، نصب ہے اب تک علم کی شکل جو منبر میں آنکھ، نصب ہے اب تک علم کی شکل جو منبر میں آنکھ. اور فاتح اسد کی گود میں کھولی نہ تھیں، منتظر تھی 3 دن سے دیدے پیغمبر میں آنکھ، منتظر تھی 3 دن سے دیدے پیغمبر میں آنکھ. اور سبت پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے رہو، سبت پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے رہو.
لائق تفریق بن جائے گی خیر و شرم آنکھ، لائق تفریق بن جائے گی خیر و شرم آنکھ، اور نفس بھی بیچا گیا اور آنکھ بھی ہدیہ ہوئی، نفس بھی بیچا گیا اور آنکھ بھی ہدیہ ہوئی، سو گئی ہجرت کی شب مرسل کے جو بستر میں آنکھ، سو گئی ہجرت کی شب مرسل کے جو بستر میں آنکھ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ حد فاصل دیکھ کر جبریل سدرہ پر رکے، حد فاصل دیکھ کر جبریل سدرہ پر رکے، ایسا لگتا تھا کہ ہو جبریل کے شہپر میں آنکھ، ایسا لگتا تھا کہ ہو جبریل کے شہپر میں آنکھ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغے دو پیکر میں آنکھ، اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغے دو پیکر میں آنکھ۔ اور ایک شب بستر پہ مرسل کے علی سوئے تھے بس، ایک شب بستر پہ مرسل کے علی سوئے تھے بس، جب علی کی لگ گئی تھی مرضی داور میں آنکھ، جب علی کی لگ گئی تھی مرضی داور میں آنکھ۔ اور غیظ میں خط کھینچ کر غازی نے جو ڈالی نگاہ، غیظ میں خط کھینچ کر غازی نے جو ڈالی نگاہ، گھومتی تھی ہر طرف عباس کی لشکر میں آنکھ، گھومتی تھی ہر طرف عباس کی لشکر میں آنکھ۔ اور اس میں ہے جن سے شفاعت آنسوؤں کی شکل میں، اس میں ہے جن سے شفاعت آنسوؤں کی شکل میں، بخشوا لے گی یقیناً مجھ کو یہ محشر میں آنکھ، بخشوا لے گی یقیناً، اس میں ہے جن سے شفاعت آنسوؤں کی شکل میں، بخشوا لے گی یقیناً مجھ کو یہ محشر میں آنکھ۔ اور ایک سمندر ہے ازل سے آنسوؤں کی شکل میں، ایک سمندر ہے ازل سے آنسوؤں کی شکل میں، آسماں کی اشک برساتی غم سرور میں آنکھ، آسماں کی اشک برساتی غم سرور میں آنکھ۔ اور زینب و کلثوم کہتی تھیں کہ وہ سوئے گی اب، زینب و کلثوم کہتی تھیں کہ وہ سوئے گی اب، جاگتی تھیں کل طرف عباس کے جو ڈر میں آنکھ۔ اور ہیں مطلب بطور خاص دیکھ لیں کہ ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، دار پر جب سے لگی ہے الفت حیدر میں آنکھ، ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، دار پر جب سے لگی ہے الفت حیدر میں آنکھ۔ نعرہ حیدری۔ حضرات اب میں گزار ہوں جناب تقی صاحب کی خدمت میں کہ آپ بھی گھرانے نجم ملت سے تعلق رکھتے ہیں، جناب کی جی تشریف آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پر حضرت محمد والے آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، آپ کی خدمات نہیں آپ کو بھی کہ بھائیان کی خواہشی پر ہم بیٹھے ہیں، کل انہوں نے خواہش کی تھی تو ان کی خواہش کا احترام میں بیٹھ رہا ہوں، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میرا نیز ہی کے سلسلے میں مجلس پر انہوں نے کچھ کہا ہے جو 14 بند، اس میں سے 3 بند میں پڑھوں گا آپ کے سامنے مجلس پر، یہ ٹھیک سے ذرا کر دیجیے۔ مجلس کا زہر نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی، عاشق ہے سب اس کے جو ہے کونین کا والی، اثنا عشری پنجتنی شیعہ غالی، ششدر نہ ہو کیوں چرخ عجب جلوہ گری ہے، یہ بزم ادا آج ستاروں سے بھری ہے، کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس بزم ادا کا، غل عرش سے ہے فرش ترک صلی علی کا، مشتاق ہے فردوس بری یہاں کی فضا کا،
مشتاق ہیں فردوس بری یہاں کی فضا کا، پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا، پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا، دربار معلا ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ سب فیض حسین ابن علی کا، مہلت جو اجل دے تو غنیمت سے جانو، مہلت جو اجل دے غنیمت سے جانو، آمادہ ہو رونے پا سعادت سے جانو، آنسو نکل آئے تو عبادت سے جانو، آنسو نکل آئے تو عبادت سے جانو، ایذا ہو جو محفل میں تو راحت سے جانو، ایذا ہو جو محفل میں، ایذا جو ہو محفل میں تو راحت سے جانو، فاقے کیے ہیں دھوپ میں اب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں۔ میں بس اجازت دوں گا، 3 بند میں نے کہا۔ نعرے صلوات حضرات اللہ گزارش حضرت آیت اللہ مجدد صاحب کی خدمت میں گا پرونا خفروز ممبر ہو رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرے صلوات پر محمد حضرات، سب سے پہلے میں یا حضرات سے درخواست کروں گا، ہمارے مدرسے کے بہت سرگرم کارکن اور استاد امیر حسن صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب دعا کریں صدقے میں 14 معصومین کو شفا حاصل اور صحت یاب ہوگا، اور تمام مریض ہماری قوم کی جو مستحق ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، سب شفا یاب ان شاء اللہ باقی محمد والے۔ ان مجالس کے جو حضرات خطاب کرتے رہے، ان مجالس میں سابق کے بزرگان علماء جب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور بانیان مدرسہ اور ان کے اخلاق جو بھی دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے مجالس میں بڑا حصہ لیا، ان سب کے لیے بھی ایک بار آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات عليكم۔ ایک زمانے سے اسی آیت پر ہم آپ کے سامنے جو مفاہیم اس سے وابستہ ہیں یا جو تاریخ اس سے وابستہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، جس میں اس نے یہ خطاب کیا کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا تمہیں میں سے جو تم پر ہماری نشانیوں کو پڑھ کر بتاتا ہے، تلاوت کرتا ہے،
اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ بڑی وسعت ہے اس گفتگو میں کہ ہمارے حضور کے لیے سند، ان میں سے ایک ہی لفظ بہت کافی تھی کہ یزکی کو، وہ تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کی بات کرے، وہی پاک کرنے کی بات کرے گا جس کا خود نفس پاک ہو، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اور ہم اس پر بہت سی باتیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ دیکھیے، موضوع ہے قرآن، تعلیمات اہل بیت اطہار کی روشنی میں غیر مذاہب کے، مختلف مذاہب کے لوگوں تک کیا پیغام پہنچاتا ہے، جسے ہم آج چوتھی مجلس پہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ بھی بات آپ کے سامنے گزشتہ روز ہم نے کہی تھی کہ ایک پوری تاریخ ہے جو اس کا ایک موڑ ہے حضرت نوح آدم سے، حضرت آدم سے، دوسرا موڑ حضرت ابراہیم تک۔ کل میں نے زور دے کر اس بات کو کہا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تقریباً الگ ناموں کے حساب سے شخصیت وہی ہے، دنیا کے تقریباً بڑے قدیم پرانے جتنے مذاہب میں متفق ہیں، خاص طور سے بر صغیر اور ادھر کے تمام اطراف میں سب انہی کے اخلاق میں ہے۔ اب آئیے بات کیا ہے، میں نے کہا حضرت نوح کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کی، مختصر سی بات کیا ہے؟ شروع سے ایک جنگ ہے جو انسان کے درمیان ہے، اقتدار کی جنگ، بالکل چھوٹے سے ماحول سے لے کر، مختصر ماحول سے لے کر بڑے ماحول تک چلے جائیے، ہر جگہ اقتدار۔ اظہار اقتدار کے بھی بہت سے طریقے ہیں، ایک ہے اقتدار اور ایک ہے اقتدار پسندی کے ما سوا۔ اظہار اقتدار، میں اقتدار رکھتا ہوں، میں ایسا، جس کو ایگو، انا، میں، ان لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہر جگہ۔ اور اس کے لیے اگر ہم پوری تاریخ پر اپنی نظر ڈالیں تو یہی بات ہے جس کو میں نے کل پرسوں 2 دن میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اتفاق سے اب ان تمام جگہوں پر، بہت سی جگہوں سے گزرتے رہے جہاں ہم نے اقتدار کی شکلوں کو دیکھا الگ الگ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے درمیان اقتدار کو تعبیر کیا گیا ملوکیت سے، اس میں، انا، ہم، اس کو تعبیر کیا گیا ملوکیت سے، جبکہ اب ملوکیت کی بہت شکلیں بدل گئیں۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا بھی اقتدار ہے، نوجوان بچے غور کریں گے، پاور۔ مذہب آپ کے سامنے کس پاور کو نمایاں کرتا ہے؟ مذہب آپ سے کون سا پاور مانگتا ہے؟ اس پاور کو، اس قوت کو، اس طاقت کو آپ سمجھیں اور اسی پر عمل کریں۔ مذہبی زندگی نے اس اقتدار کو، اس پاور کو صرف ایک زاویہ کی طرف رکھا اور ایک طرف متوجہ کر دیا۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہ ہے روحانی اقتدار کی منزل، یہ ہے مذہبی اقتدار کی منزل، یہ مذہبی قوت و طاقت کی منزل۔ بس وہ، اور مذہب
کوئی مذہب کتنی ہی بڑی قوت والی شخصیتیں پیش کرے، ان سب کے لیے بھی آخر میں وہ ادھر لے جائے گا. اور یہ ایک لمبی بحث ہے جس کو میں چاہتا تھا آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن تھوڑا فرق ہو جاتا ہے اس انتظار سے کہ اور مجلسیں ہو رہی ہیں، وقت کے حساب سے پابندی ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے. ہمارا بھی دل نہیں لگتا ہے کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں چلو، جبکہ ہم نے ہمیشہ اپنے وقت کی پابندی کی ہے اور امید کرتے ہیں اور جگہ پابندی ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے. آپ یقین فرمائیے میرا دل چاہتا ہے میں 15 منٹ کے مصائب پڑھ کے ادھر آؤں. اتنی ذہنی صلاحیتوں کو آپ تک پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ 100 منٹ کی گفتگو کریں ادھر ہے. ماشاءاللہ پڑھنے والے پڑھیں، اچھا ہے پڑھیں. جو قدیم تہذیب ہمارے شہر کی تھی، ایک شخص دوسرے کا خیال کرتا تھا. اب عام نشست تو چھوڑ دیے، یہاں جہاں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دوسرے کا خیال کریں، مراجع نجف اشرف، وہاں بھی جو نماز پڑھائیں گے ایران سے عراق تک، قم مقدس مشہد مقدس سے لے کے اور نجف اشرف کربلا معلی تک ہم نے دیکھا، دمشق میں بھی. اور آپ مسئلہ شرعی ہے، ہر مرجع کی کتاب میں آپ پائیں گے. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو جلدی پڑھاؤ، تنہائی میں جتنا بھی آپ کیف روحانی کے اعتبار سے پڑھیں، لیکن اگر جماعت کی نماز ہو رہی تو اس لیے جلدی پڑھاؤ، ممکن ہے کوئی پیچھے مضطرب انسان ہو جس کو زحمت نہ ہو. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں. آج ماشاءاللہ سے نجف اشرف میں ہمارے بزرگ ترین ہستیاں ہیں، ہمارے مرجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ جناب سید آغا بشیر نجفی، نجف اشرف. ایران میں آئیے ہمارے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی خامنئی، اور دوسرے بزرگ ترین علماء جہاں جہاں ہیں، خدا ان سب کے سائے کو ہم سب کو برقرار رکھے. سب کے نام پہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جب پڑھتے تھے ہم نجف اشرف میں تو اس وقت کے نماز کے مناظر اگر بیان کہیں تو ساری تقریر اسی وقت ختم ہو جائے گی. کس کے پیچھے کہاں. ہمارے دوست خطیب اکبر مرزا مظفر صاحب کے ساتھ ہم مجمع جہانی، جس کے بانیان میں میں بھی ہوں، مجمع جہانی ایک بہت بڑی تنظیم ہماری اس میں، جس میں اہل بیت اطہار کے علوم کی ترویج ہوتی ہے. اس کی بھی چھوٹی سی داستان یہ ہے کہ اس مدرسے میں ہم نے 3 دن کے جلسے کیے تھے بہت پہلے. ان جلسوں میں سابق کے ہمارے تمام بزرگ علماء تشریف فرما تھے. آغا سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند آغا سید مہدی الحکیم جو شہید کیے گئے سوڈان میں، وہ بھی تھے. اس وقت ہمارے بزرگ عالم ہیں بہت، خدا ان کو طول حیات فرمائے، جناب آیت اللہ سید محمد الموسوی، وہ بھی تھے. سیرا لیون سے کچھ علماء آئے تھے. 3 دن یہاں جلسے ہوئے، سب مہمان رہے. اس مسجد کے کونے پر کھڑے رہ کر مجھ سے آغا حکیم سید مہدی الحکیم کے، جن کے بھائی کی سسما حکومت ہے، انہوں نے مجھ سے کہا میں ایسی ہی کانفرنس لندن میں کروں گا، تم آؤ گے؟ وعدہ ہوا. لندن میں کانفرنس ہوئی، اس میں ہمارے لکھنؤ سے بہت سے لوگ، ہندوستان سے سبھی لوگ گئے. وہاں آغا تسخیری جو بہت بڑی طاقت تھے، موجودہ حالات بھی رہے، ابھی انتقال ہو گیا ان کے، آیت اللہ آغا سے شیخ محمد علی تسخیری، انہوں نے مجھ سے کہا میں ایسی کانفرنس ایران میں کروں گا، وہاں آؤ گے؟ ضرور آئیں گے. وہاں گئے. وہ مجمع جہانی کہلائی، ایران والی ورلڈ اسلامک اہل البیت لیگ کہلائی. ہمارا بیچارہ مدرسہ نازمیہ رہا، ایران میں مجمع جہانی اہل بیت کہلائی.
ان سب جگہوں پر اگر میں کہوں یہ مدرسہ بانی تھا اور ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد. مجمع جہانی کی کانفرنس میں ہم اپنے دوست خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کے ساتھ تھے. ہمارے عزیز بھائی مرحوم جناب حکیم محمد جناب مولانا صدق قلب صادق صاحب تھے. ہمارے دوست مرحوم آج سب بڑی شخصیتیں چلی گئیں. جناب مولانا سید جعفر صاحب اللہ ان کے بھائی جن کو ہم لوگ کبو میاں پیار سے کہتے تھے. اسی طرح آغا رضا صاحب حیدرآباد سے، کون کون بہت سے لوگ یہ سب وہاں تھے. اس میں ہم اور اطہر صاحب اتفاق سے قم میں نماز پڑھ رہے تھے دونوں. عالم وقت آغا آیت اللہ آغا سید شہاب الدین مرشی، سید شہاب الدین المرشی النجفی، آپ نے نام سن لیا، آپ کو اندازہ نہیں وہ کتنی بڑی شخصیت. اس وقت بھی شاید ایران کی سب سے بڑی لائبریری میں ان کی قائم کی ہوئی لائبریری ہے. اور جب میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ عزیزم جناب مولانا کرب جواد صاحب بھی تھے. ہمارے اس مدرسے کے استاد مولانا شہنشاہ صاحب مرحوم تھے. اور وہاں انہوں نے بڑے فخریہ مجھ کو دیکھتے ہی کہا تمہارے دادا سید نجم الحسن صاحب کا اجازہ میرے نام ہے. وہ وقت تھا کہ اس مدرسے کے بانی کا اجازہ اس عالم وقت کے پاس تھا. وہ فخریہ بیان کر رہا تھا جو کبھی عالم نہیں تھا. آغا شہاب الدین مرشی کے نام سے ان کے مجموعہ عملیات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے وہ اجازہ جو سرکار نظم ملت نے ان کو دیا تھا. وہ فخریہ انہوں نے بیان کیا اور بھی لوگوں کے نام. تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ وہاں نماز ہم اطہر صاحب پڑھ رہے تھے. عزیزم مولانا اطہر صاحب اللہ بہت خوش مزاج. تو ان کا جملہ میں یہاں نقل نہیں کروں گا، جس کو پوچھنا ہوں مجھ سے بعد میں پوچھ لے گا کہ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. آغا شہاب الدین مرشی جب نماز ختم کرتے تھے تو گاڑی برابر کھڑی رہتی تھی. بس یہ نماز ختم کی، وہ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی روانہ ہونے والی ہے، تب مکبر کہتا تھا آخری فقرہ اپنا، تاکہ مجمع ان پر ٹوٹ نہ پڑے مسافر کے لیے. نماز میں جلدی تاجیل. تو ہم لوگ بھی وقت کی پابندی اگر کرتے ہیں تو اس کی آسانی سب کو ہوتی ہے. صلوات محمد علیہ. ہمارے ہاں شروع کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن ختم کرنے میں نہیں ہوگی، کیونکہ ایک عرصے سے یہ طے تھا کہ آخری 8 اور 9 میں آپ گواہ ہیں اور مجمع جو ثابت سے گواہ ہے آخری 8 اور 9 میں 3:30 تک یہ ہمارا. آئیے ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. روحانی زندگی کا اقتدار ایک ہے، بہت توجہ کرنا، اور ایک مادی زندگی کا اقتدار ہے. قرآن کریم نے ساری دنیا کے اقتدار پسندوں کو جب مذہب کی طرف لا کر دیکھا تو انہیں ایک ہی سبق دیا، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. بس آسمانوں اور زمین میں حکومت اس کی ہے اور اسے کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. ہزاروں سال اس روئے زمین پر سب کو گزر چکے، کوئی رد نہیں کر سکتا کہ اس کی حکومت سب پر کیوں ہے. اگر کسی اور کی حکومت ہو تو کائنات تو چھوڑ دو، اس روئے زمین ہی پر اپنی حکومت دکھا دو. جس زمین پر رہتے ہو اگر طاقت اور قوت ہے تو سمندروں پر اقتدار دکھاؤ، پہاڑوں پر قوت دکھلاؤ، فضاؤں میں اپنا اقتدار پیش کرو، زمین کو اپنے قبضے میں رکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ بڑا اقتدار ہے. اقتدار اتنا مختصر سا، اتنا ناقابل اعتبار وہ اقتدار ہے، پہاڑی چٹانوں پر سے گرتے ہوئے پانی کو نہیں روک پاتے. صلوات محمد علیہ. بڑے بڑے بنا لیے جہاز، سمندروں میں بھی چلنے والے، آسمانوں پر بھی جانے والے، اس کے اوپر بھی جانے والے.
ہم آپ کا اقتدار جب سمجھیں جب جس فضا میں آپ نے اس کو بھیجا ہے، بہت طولانی سفر پر بھیجا ہے، اس پر خود بیٹھ کے چلے جائیے، خود بیٹھ کے جائیے، بھیجیں گے، یہاں کی مشینوں پر قابو رکھ کے اسے بھیجیں گے، خود بیٹھ کر جائیے، چلاتے جائیے۔ اقتدار تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قالین پر لوگ جمع کر کے فضاؤں میں جہاں چاہے چلے جائیں۔ صلوات محمد علیہ۔ سابق میں سے ملوکیت کہا جاتا تھا، ملوکیت سے مراد دنیاوی اقتدار، اور قرآن کریم نے جب بھی اقتدار کی غلط زندگی کو پیش کیا تو اس لیے پیش کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسانوں پر ظلم کیے تھے، اور ان ظلم کرنے والوں کا اس نے کچھ تذکرہ کیا، نام پیش کر دیے۔ یہ نام علامت بنیں گے اس بات کی، نشانی بنیں گے اس بات کی کہ ان کو دیکھنا، ان کی زندگی کو سننا اور سمجھنا کہ ان کے مقابلے میں کون تھا، کون تھا۔ ایک موڑ پر ہم ساری تاریخ لے کر آئے کل، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم پر بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگر ممکن ہوا اور کل کیفیت رہی تو قرآن مجید سامنے رکھ کر بات کروں گا۔ تمام مذاہب کے لوگوں سے میری دعوت ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اقتدار مذہبی اور روحانی، مذاہب سے بات ہو رہی ہے، مذاہب مختلفہ، مختلف مذاہب کے لوگ، ان سے خطاب ہے۔ جب مذہب کا خطاب کر رہا ہوں، مذہب سے خطاب کر رہا ہوں، مذاہب کے ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، تو ہرگز میں اس مناظرے یا اس ڈیبیٹ کی منزل میں نہیں ہوں میں کہوں ہم اچھے آپ برے، آپ اچھے وہ برے، یہ نہیں ہے۔ لیکن ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ کوئی آخری قوت ہے۔ آپ کس طرح مانتے ہیں، کون کس طرح مانتا ہے، کون کس طرح مانتا ہے، وہ الگ باتیں ہیں، اس پر گفتگو ممکن ہے، اور وہاں جہاں سب کو جانا ہے وہاں کی بھی آپ کوئی خبر نہیں لا سکتے۔ اگر وہاں کی کوئی خبر لانے والا ہو تو مجھے بتا دیجئے، نہیں بتا پائے گا، مذہب ہی بتلائے گا، مذہب کی بڑی شخصیتیں ہی بتائیں گی یہاں کے بعد وہاں کیا ہے۔ اور اس لیے اس ملوکیت، اس اقتدار، اس انا، اس ایگو، اس میں کو نمایاں کیا گیا قرآن کریم کے سب سے پہلے واقعے میں۔ یہ حابیل ہے، یہ قابیل ہے، یہ قابیل ہے، کیا کر سکا؟ آج کوئی اس کا نشان قبر بھی نہیں بتا پائے گا کہاں ہے قابیل، مگر جو نیکی کے راستے پر تھا اس کا نشان قبر آج بھی ہے۔ حابیل کی قبر کا ہونا حضرت آدم کے وقت سے لے کے قیامت تک اس بات کی علامت ہے کہ قبر کو سامنے نمایاں کرنا بدعت نہیں ہے۔ جے بار آپ کا دل چاہے صلوات پڑھیں اس بات پر آپ۔ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی قبر ہے جو دکھائی نہ دے، وہ قبر بھی اتنی طولانی ہے کہ کم نظر رکھنے والا بھی دیکھ لے گا۔ لکھنؤ کی لفظوں میں میں نے کہا ہے، کم نظر رکھنے والا بھی، صلوات محمد علیہ وسلم، دیکھ لے گا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور کیوں ہے؟ جب حج سے واپس آئے حضرت آدم، حضرت حوا، سب قصہ سن لیا۔ تاریخوں نے لکھا کہ حضرت آدم نے 40 دن تک اپنے مقتول مظلوم بیٹے کا ماتم کیا۔ 40 دن، کم سے کم یہ تو طے ہو گیا کہ مظلوم کا 40واں منایا جاتا ہے۔
ایک اور صلوات محمد علیہ 40 دن ماتم، اور یہ دور گزرتا رہا۔ میں نے آپ کو کل ہلکا سا اشارہ دیا، حضرت نوح کیا ہوا، حضرت ابراہیم جن پر سارے مذاہب متفق ہیں، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ لیکن ملوکیت اور اقتدار مذہب سے ہٹ کر جن کے ذہنوں میں رہا، ان کو مذاہب نے روکا ٹوکا اور سمجھایا یہ تمہارا اقتدار کا انداز غلط ہے۔ سب کے ساتھ ظلم کی داستان جہاں وابستہ ہوئی وہاں مذہب نے اسے روکا، کوئی بھی مذہب ہو۔ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں بہت سے مذاہب، میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اتفاق سے سارے مذاہب ہیں، تمام دنیا کے جتنے بھی نظریات ہو سکتے ہیں سب کے ماننے والے یہاں ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہاں شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ اس وقت سے داستان ہی وابستہ ہے جب کوئی بھی نہ ہوگا کہیں، جب کوئی کہیں بھی نہ تھا تو اس وقت ہم سب کے جد جن کو مختلف ناموں سے دنیا یاد کر، حضرت آدم، بات ایک بے ذہن میں آ گئی، اس کو میں پھر سے شاید کبھی کہہ چکا ہوں، دوہرا دوں۔ لوگوں نے لکھا ہمارے بھارت سے قریب جزیرہ ہے سراندیپ، وہاں وہ آئے سب سے پہلے۔ اتنا تو طے ہے کہ حضرت آدم اس زمین کے اوپر کہیں نہیں، سب سے پہلے اگر آئے تو اس زمین پر آئے جہاں ہم لوگ ہیں، اور جب یہاں آئے جہاں ہم لوگ ہیں تو مدتوں وہ نوحہ، آنسو، گریا، وہاں سے آ گئے ہم۔ حکم ہوا جبرائیل کو، فرشتے کو، جا کے ان کے غم کو دور کرو۔ آیا، اے آدم کیوں نہیں آپ ایک دعا کرتے؟ کیا دعا؟ تعلیم کی گئی دعا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن والحسین والحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ دعا حضرت آدم نے جب پڑھی تو غم دور ہوا، ہدایات ہوئی، یہ کعبہ بناؤ، یہ کرو کرو۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا لاکھ کوشش کرے لیکن اس سرزمین سے یہ نام نہیں مٹ سکتے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ نام اسی زمین پر لیے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ نام، دنیا آگاہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری ہندوستان کی فضائے ارضی نے سب سے پہلے اگر کسی کے نام سنے تو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو میں نے اس کو کبھی کہا ہے، آئیے جن لوگوں نے کوشش کی تھی ہر دور میں یہ نام کام آئے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں تمام دنیا کی بنسبت ان ناموں کے لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے وطن کے ہم وطن دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان ناموں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہمارے بڑے اچھے متر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، جناب مراری باپو۔ جب میں مجمع جہانی کی کانفرنس میں تھا تو وہاں کے بڑے بڑے بزرگان علماء نے مجھ سے خواہش کی ان کو یہاں لائیے، نام نہیں لوں گا سب کے، ایک کھانے پر ہم لوگ ساتھ تھے، وہاں کہا گیا ان کو لائیے، ان کی عزت اتنی ہے۔ مہوا میں ایک بہت بڑے پروگرام میں ہم دونوں ساتھ میں تھے، گجرات مہوا میں، پیچھے بینر پر 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ کیمبے کے اور کہا کہ لوگ، ان کی قوم کے بھی سب جمع تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ میں ہمیشہ جب وہ ہم ساتھ ہوتے ہیں تو میں پہلے تقریر کرتا ہوں، کبھی گجراتی میں بھی تقریر کر لیتا ہوں،
ابھی آپ سے گجراتی بولوں تو آپ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں اس پہ تقریر کرتا ہوں، میں نے اس کو باضابطہ تعلیم حاصل کی۔ تو خیر وہاں ہم نے ان سے جب تقریر ہم کر چکے تو وہ کھڑے ہوئے، وہاں ہم نے ایک بات بیان کی تھی جس کو انہوں نے محبت سے کہا یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اور اگر رہ گیا میرے ذہن میں تو کل وہ آپ سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو پور بندر اور کہاں سے دبا کے جمع ہو، تم سے کہہ رہا ہوں، دیکھو تم ان ناموں کو نہیں پڑھ سکتے، پیچھے بینر پر لکھے ہیں آپ لوگ ان ناموں کو نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھ کر بتاؤں گا، میں یہاں سے نقل کر رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، جا رہی ہے ہر جگہ۔ مراری باپو مہوا پروگرام بہت بڑا، وہاں کہہ رہے ہیں میں ان ناموں کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ نام سنائے انہوں نے، آپ کو 2 مرتبہ صلوات پڑھنا پڑے گی، میں نام سنا دوں، محمد علی فاطمہ حسن حسین، اور اب آپ کو دوسری مرتبہ بھی پڑھنے کا موقع رہے گا۔ جب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا یہ نام میں نے پڑھ کر سنائے، یاد رکھو کہ وشو میں، پورے وشو میں ان سے اونچے کوئی نام نہیں ہے۔ سب مل کر ایک صلوات محمد والے۔ ان کا آخری جملہ اس میں یہ تھا اگر تم نے ان کو ساتھ رکھا تو یہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ اور جب ہم نیچے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے مجھے دعوت دی میرے یہاں چلیے، میرے یہاں ٹھہریے، میں نے کہا اب یہ ہے اور وہ ہے، ہاں میں ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جب آپ کتھا کہیے گا تو مجھے بلائیے گا، میں آؤں گا۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کتھا میں آئیں گے، اور میں اپنے تمام دنیا میں جہاں میرے ساتھی دوست احباب ہیں ان سے میں کہوں گا۔ بہت مشکلات میں ہم لوگ اس لیے آتے چلے گئے، ہم سمجھتے ہیں بس سب کو ہم تک آنا چاہیے، ہم نہیں جاتے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وہ آپ تک آتے ہیں تو آپ کو بھی ان تک جانا ہے، اور اس لیے جب ہماری ان کی بات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ جب آپ کی کتھا ہو کبھی ہو تو آپ مجھے بلائیے، میں آؤں گا۔ اس کے پیچھے بہت سی اور باتیں ہیں جن کو میں چھوڑتا ہوں۔ ایک وقت آیا انہوں نے ہم کو بلایا، ہم نے اپنے جناب مولانا فرید صاحب سے اور لوگوں سے بھی، حیدر میاں تشریف فرمائے، عالم میاں، سب حضرات ہیں یہ لوگ، ایمان صاحب، ہم نے ان کا انتخاب کیا آپ سلیے صاحب، ہم دونوں گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے پاس نہ ہو وہ بعد میں ہم سے لے لے گا۔ اسی کتھا میں ہم نے بھی تقریر کی، وہ بھی ہے ریکارڈ، دہلی میں جہاں گاندھی جی کی سمادھی ہے، راج گھاٹ، وہاں ہم لوگ بیٹھے، ڈائس پر ہم نے بھی جا کے تقریر کی، پورے مجمع نے بہت خوشی سے، حالانکہ ان کا مذہبی پروگرام تھا۔ بعد میں انہوں نے میرے لیے کیا کیا کہا وہ میں چھوڑتا ہوں، میرے پاس سب ریکارڈ میں ہے، لیکن ان کا ایک جملہ نقل کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بھجن، بسم اللہ، کیا پڑھا انہوں نے؟ اس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ بعد میں لے لیں گے۔ ہم بیٹھے نیچے سن رہے ہیں، 1 لاکھ کا مجمع کم سے کم سامنے ساتھ دے رہا ہے، اور ساری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کم سے کم دنیا بھر کا 1 کروڑ آدمی اس وقت اسی کو پڑھ رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں دنیا بھر میں کم سے کم ایک ہی وقت میں 1 کروڑ آدمی ان کی آواز پر آواز ملا کے کیا پڑھ رہا تھا؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی۔ پڑھو صلوات محمد علیہ۔ مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، پورا مجمع۔ میں اپنے ملک کے مختلف مذاہب کے لوگوں سے بڑے ادب سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت زیادہ نہیں ہے، اب آگے باتیں ہوں گی۔
ہم نے مراری بابو کے پاس بیٹھ کر ایک جملہ کہا، وہ آپ سے بھی کہتے ہیں، اس ممبر کے ذریعے، اس مائک کے ذریعے، ریکارڈنگ کے ذریعے ہم پوری دنیا کے لوگوں سے کہنے جا رہے ہیں. ہم پوری دنیا، خاص طور سے اپنے ملک کے تمام مذاہب کے لوگوں سے ہم ایک بات کہنے جا رہے ہیں. قرآن کریم، اہل بیت اطہار اور مذاہب مختلفہ، بہت وقت سے آپ بھی تشریف لائے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سہارا لے کے اسی بات کا، بس آج کی بات اسی وقت ختم ہو. جہاں تک میری آواز ہے، ایران، عراق، انگلینڈ، امریکہ، یہ ساری ریکارڈنگ ہر جگہ جا رہی. میرے پاس میسج آتے ہیں. کل بھی رات کو حرم مقدس سے مجھ سے مانگے گئے کہ وہ لنک بھیج دی، تاکہ میں نے ان کے پاس بھیج دیے. وہ رات وہاں میری بڑی سے سنی جا رہی ہوں گی، نجف اشرف میں، کربلا میں. یہ مجمع وہاں ہے، تمام دنیا میں سنی جا رہی ہیں آوازیں، سب وجہ سے، خالی میری نہیں بلکہ لکھنؤ اور تمام دنیا کی. اس لیے میں کہوں گا اپنے ملک کے ان لوگوں سے جن کے میں نے پہلے دن کہا ہے کہ دیکھیے آپ متاثر نہ ہوں تاریخ کے ان اوراق سے جہاں چہرے دیکھ کر تاریخ بنائی گئی تھی. پہلے دن سے میں نے کہا ہے آپ سے، چہرے دیکھ کے جو تاریخ بنائی جائے وہ غلط ہے، کردار رکھ کے جو چہرے پیش کیے جائیں وہ صحیح ہے. چہروں کو کردار پر منطبق مت کرو، کردار کو چہروں پر منطبق کرو. اور اس لیے میں نے کیا کہا وہاں وہ دہرا رہا ہوں. ان سے پوچھ لینا میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. میں نے ان سے یہ کہا، اب آمنے سامنے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، ان کے آشرم میں بیٹھ کر کہا، جس کے بعد انہوں نے اپنے تمام لوگوں سے پھر پلٹ کر یہ کہا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا، مراری باپو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ہندوستان میں مغل امپائر کی تاریخ بہت سے بہت 500 سال پرانی ہے، بہت سے بہت 500 سال کے اندر سب ختم. اور آگے بڑھے آپ، بہت برے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. میں 550 سال سے بھی آگے ہے. ہاتھ ہلائیے اوپر اٹھا کے، ہاں یا نہیں؟ نہیں. یہ ہمیں بہت اچھے مورخ. 550 سال سے اوپر تو نہیں ہے ہندوستان میں مغل امپائر. شاہ نور الدین، شاہ معین الدین چشتی کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ اس وقت کے سن کو اگر جوڑ لیں شاید 805 سال. اگر یہ سن بھی جوڑ لیں ان کو یہاں شاید 805 سال ہو. شاہ معین الدین چشتی 800 سال پرانے کہلائیں گے یا 500 سال؟ 800 کو بھی چھوڑو. یہ پیچھے سرکار مفتی اعظم کا فوٹو ہے، سرکار ننج ملت کا فوٹو ہے، میرے والد سرکار تاج العلماء کا فوٹو ہے، سرکار مناسب تحسین صاحب، جناب بانی اس ادارے کے بانیان میں عباس علی خان صاحب. ان میں یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ہمارے بزرگ، میں اپنی پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ حضرت عبداللہ زربخش جب آئے اس جگہ تک جسے آج زید پور کہا جاتا ہے، اپنے بیٹے سے ان کو بشارت ہوئی کہ یہاں تم رہو، عقد کرو، شادی کرو، بچہ ہو، جو پہلا بیٹا اس کا نام زید رکھنا اور اسی کے نام پر جگہ کو آباد کرنا. آج زید پور کا نام. یہ تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 5 سال 10 سال کم 1000 سال. 500 سال زیادہ ہیں یا 1000 سال؟ اکثر بات پڑھیں تو آگے بات کریں. بس بات تمام ہے. اپنے تمام ملک کے، اپنے اس ملک کے، اپنے اس دیش کے، اپنے اس بھارت دیش کے بہت پیارے ساتھیوں، ہم وطنوں سے بات کر رہا ہوں. 7-8 سال پہلے ہو گئے میں نے مراری بابو کے بیٹھ کر ان کے آشرم میں بات کہی. سنیے، میں آپ کے سامنے تقوی بیٹھا ہوں. اس ملک میں بہت سے لوگ، کوئی عابدی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی موسوی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے. وہ مجھے دیکھتے رہے.
میں نے کہا یہ جو تقوی بیٹھا ہوا ہے 1000 سال سے یہاں تقوی ہے، جو نقوی ہیں 1000 سال سے نقوی ہیں، کوئی موسوی 1000 سال سے، کوئی 900 سال سے، کوئی 800 سال سے۔ پھر میں نے سوال کیا یہ تقوی سے نگم کیوں نہیں بن گیا، واجپئی کیوں نہیں بن گیا، سنگھ کیوں نہیں بن گیا؟ میں نے کہا اگر آپ کے بزرگوں نے ہمیں محبت سے سہارا نہ دیا ہوتا تو آج ہم بھی بھول چکے ہوتے کہ ہم کیا ہیں۔ ملک کے اپنے ساتھیوں سے کہوں گا آج اگر ہم اس حقیقت سے ہیں تو ہم آپ کے احسان مند ہیں، اس لیے کہ آپ بھی مظلوم پرست تھے اور ہم بھی ظلم کا شکار ہو کے آئے تھے۔ بادشاہت لے کر نہیں آئے تھے، شہنشاہیت لے کر نہیں آئے تھے، مظلومیت کے ساتھ آئے تھے، آپ نے پناہ دی تھی ہمیں، جب یہ وجہ سے آج ہم ہر شان میں موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، بھائی اسی سے پہچان لو۔ جب میں نے یہ کہہ لیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آج بھی اگر ہم اپنے بزرگوں کے شجرے کے ساتھ زندہ ہیں تو اس میں آپ کا احسان ہے۔ نفرت کی فضا اگر کم کرنا ہے تو ہماری اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم آپ کے درمیان آئے تھے، مظلوم بن کر آئے تھے، بابر کی طرح حکومت کرنے کی لالچ میں نہیں آئے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ہمارا کوئی رشتہ محمود غزنوی سے نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ بابر سے نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ ہمایوں سے نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ جانتے ہو بادشاہ تھے، کیسے تھے وہ آپ جانو، ہمارا رشتہ ہزاروں سال سے 1000 کم سے کم 900 سال سے اوپر تک آپ سے ہے۔ جو بچے نہ جانتے ہیں ان کے لیے یاد دلا دو، محمد بن قاسم کے نام پر کہا جاتا ہے اسلام پھیلا ہندوستان میں۔ ایک ظالم انسان تھا جو آیا تھا یہاں، حجاج ابن یوسف ثقفی کا داماد بھی تھا، کمانڈر بھی تھا، بھتیجا بھی تھا، محمد بن قاسم۔ کوئی لاہور سے کراچی بائی ٹرین جائے تو سیدھے ہاتھ پر دور تک قلعے دکھائی دیں گے اس کے۔ وہ آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف ثقفی۔ میرے وطن کے عزیز دوستو ساتھیوں، تاریخ کو دیکھ لو، حجاج کا دور کب ہے؟ جب پہلی صدی ہجری ختم نہیں ہوئی ہے، اب 1400 ہجری 44 ہجری ہے، 1444 ہجری 1344 سال پہلے، 1344 سال پہلے کچھ مظلوم لوگ آئے پناہ لینے کے لیے، فوج کو بھیجا گیا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ سندھ کے راجہ داہر نے کہا ہم نے پناہ دے دی ہے، چاہے مر جائیں حوالے نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حجاج کا داماد آیا، جنگ ہوئی، راجہ داہر بھی قتل ہوا، اس کے ساتھ کے تمام لوگ جو پناہ لینے آئے تھے وہ بھی قتل ہوئے۔ پناہ لینے والوں نے بھی کہا ہم بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے ہم بھی قتل ہو جائیں۔ ایک ہندو راجہ نے مسلمان پناہ گزینوں کو پناہ دی، خود بھی قتل ہوا، وہ سب بھی قتل ہوئے۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ بہت عالم اسلام کی مشہور تاریخ ہے، ابن الوردی مورخ، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا پہلی صدی ہجری ابھی تمام نہیں ہوئی ہے، جب حجاج مرا 27 سال اپنا غلبہ پیش کر کے، 27 سال جب اس کا غلبہ ختم ہوا وہ مرا، تو مورخ نے کیا لکھا؟ جب وہ مر گیا، الزامات اس کی لفظیں نقل کر رہا ہوں، احصیت قتلہ فکانوا 100,000، جہاں تک میری آواز جائے عراق ایران جائے گی ریکارڈ، میں عرض کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف ثقفی پہلی صدی ہجری تمام نہیں ہوئی ہے، رسول کی وفات کو بھی 50 سال مشکل سے 90 سال بھی نہیں گزرے ہیں، اور اس وقت
جو کچھ اس نے کیا تو اس نے لکھا، چونکہ یہ بہت شدید تھا محبان علی کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے، رسول کے اہل بیت کے لیے بے پناہ دشمن تھا حجاج۔ جب وہ مرا تو میں نہیں لکھ رہا ہوں، میرا کوئی مورخ نہیں لکھ رہا ہے، اسلامی مورخ لکھ رہا ہے، ابن الوردی وہ لکھ رہا ہے، فیض الماء جب وہ مر گیا احصیت قتلہ، تو اس کے ان مقتولوں کی تعداد شمار کی گئی جن کو اس نے دشمن علی میں قتل کیا تھا۔ وَكَانُوا مِئَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، ان کی تعداد 1,20,000 تھی۔ ان 1,20,000 کو قتل کرنے والا دنیا سے اٹھا تو اس کے دور میں کتنے لوگ آئے ہوں گے بھارت میں پناہ لینے کے لیے، وہ کہاں کہاں۔ بس آج کی گفتگو تمام کرتا ہوں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ رہ نہ جائے بات۔ میں نے خود تاریخ میں دیکھا امام حسین نے جب یہ آواز دی کہ مجھے کہیں چلا جانے دو، دو لفظیں کہی ہیں، دو نام لیے ہیں، تو دونوں نام بعد میں کہوں گا، پہلے اتنا کہہ لوں۔ امام حسین یہ بتائیے، آج پورے ملک میں ہر آدمی جس مذہب کا ہو وہ چاہتا ہے اپنی قوم اپنے مذہب کے درمیان رہے۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، جب مجھ سے ساتھیوں نے کہا آئیے صبح کا وقت ہے، بچے اسکول جانے والے ہیں، آپ کو میں ہندوستانیوں کے محلے میں لے چلوں۔ میں نے کہا یہاں نیو جرسی میں بھی ہندوستانیوں کا محلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ وہاں لے گئے جہاں فٹ پاتھ کے اوپر بہت سی عورتیں اپنی بندیاں لگائے، ساڑیاں پہنے اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوئی تھی اسکول بھیجنے کے لیے۔ ہر جگہ میں نے یہ دیکھا، آسٹریلیا بھی گیا وہاں بھی میں نے یہ دیکھا، اپنے قبیلے کے لوگ قریب رہنا پسند کرتے ہیں ہر جگہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دنیا میں کہیں آپ چلے جاؤ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں کے ہم ہیں وہاں کے لوگ اگر قریب ہوں وہیں جا کے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ فطرت ہے، نیچر ہے۔ باہر کے لوگ جب لکھنؤ آئیں گے ہماری قوم کے تو وہی پوچھتے ہیں یہاں پر امام باڑے کہاں ہیں، اس کے قریب رہنا پسند کریں گے۔ جہاں عراق میں مکہ معظمہ سے لے کر حمیر، لبنان، ایران، مصر، دور تک یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قوم، یہ فلاں مدرسہ، یہ فلاں مکتب، قدم قدم پر کعبے سے لے کے پورے ان بیلٹ کے اوپر اسلامی آثار، اسلامی آثار، اسلامی خاندان، اسلامی نسلیں، اسلامی گھرانے ہیں۔ میرے ملک کے نوجوان، میرے ملک کے دوسرے مذاہب کے لوگ جاننے والے اس کو غور سے سن لیں، ہے صحیح کہ نہیں؟ نیچر ہے، فطرت ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں رہ کر قریب رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں آسانیاں رہیں۔ وہ مکہ، وہ خانہ کعبہ جس سے لے کے دور تک صرف اسلامی آثار تھے، یہ قبیلہ فلاں مسلمان، یہ فلاں مسلمان قبیلہ، یہ فلاں مسجد، یہ فلاں مدرسہ، یہ فلاں تعلیم گاہ۔ اب اس کے مقابلے میں آؤ، پورے بھارت میں ایک مسجد نہ تھی، ایک مدرسہ نہ تھا، ایک خاندان نہ تھا مسلمان، ایک قبیلہ نہیں تھا مسلمان۔ پھر کیوں کہا میرے اور آپ کے آقا حسین نے مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دو؟ یہ ہند یا سندھ کی لفظ نے بتلا دیا کہ امام نے سمجھا دیا قرآن اور اہل بیت کی نظروں میں مذاہب کا نام بعد میں ہے، سب سے پہلے انسانیت اوپر ہے۔ جہاں انسانیت ہوگی وہاں آبادی ملے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ انسانیت پہلے، مذہب سے اوپر، مذہب سے اوپر۔ اور اس انسانیت کا تصور وہی ملے گا جہاں انسان سمجھ لے کہ اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، اقتدار کسی اور کے پاس۔ سب سے بڑا صاحب اقتدار وہ ہے، وہ حسین ایک نشانی ہے اس پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ مجلسیں ہیں اس کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے صوبے کے بھی وزیر اعلیٰ نے اگر اپنے مذہبی پروگرام ہو رہے تھے تو انہوں نے ساتھ ساتھ فوراً پہلے ہی کہہ دیا محرم کا بھی خیال رہے۔ میں تعریف میں نہیں کہتا، کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے قدر ہوئی جملے کی۔ ہو رہا ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے، خالی یہاں کی بات نہیں ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ نام حسین ہر جگہ ہے۔ کل رات کو ہمارے بھتیجے کا فون تھا، یاسوب عباس سلم ہوگا، جزا یہاں بہت شاندار عزاداری ہو رہی ہے۔ تو کہاں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا مظلومیت پسند اور مظلومیت پرست ہے، ظالم کو ماننے والی دنیا نہیں ہے۔
وہ زمانہ گیا. مجھے بس مصائب کے لیے چند جملے کہوں گا، لیکن دیکھتا ہوں آپ کتنا بے چین ہوتے ہیں. مجھے تاریخ میں یہ نظر آتا ہے جب کوئی بیٹا کسی جگہ بہت مضطرب یا پریشان ہو جائے تو بابا بابا پکارتا ہے. اور جب کوئی بچی، کوئی بیٹی بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو وہ ماں کو پکارتی ہے. نفسیاتی بات ہے. لیکن کربلا کے واقعات میں مجھے بیٹی وہ ہے جو بابا پکار رہی ہے، اور بیٹا وہ ہے جو ماں پکار رہا ہے. ایک جگہ نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ آپ تشویش میں ہوں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آگے کی تاریخیں آئیں گی جس میں آپ دیکھیں گے ایک بیٹے نے بابا کی جگہ ماں کو پکارا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کے سر پر اس کے بابا نہیں ہے. اور ایک بیٹی نے رات کے سناٹے میں اپنے بابا کو پکارا. وہ جانتی تھی بیٹی کہ اگر ماں کو پکاروں گی تو زحمت ماں کو ہوگی. ایک اور جگہ ہے جہاں میں نے دیکھا کہ بچوں نے اپنے بابا کو نہیں پکارا، ماں کو پکارا. بس اسی بات تمام کرنا چاہتا ہوں. میرا مجمع ملتفت ہے. ایک قید خانہ ہے جس میں 2 معصوم بچے قید کے دن گزار رہے ہیں. بدترین کھانا آتا ہے، خراب پانی آتا ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کب تک ہم لوگ یہ سختیاں برداشت کرتے رہیں؟ بھیا ایسا ہو کہ یہ جو آتا ہے قید خانے کہنے کے بعد اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس سے ہم کچھ کہیں تو شاید یہ بات سن لے گا. رات کا وقت ہوتا تھا، وہ نہایت ہی خراب روٹیاں اور خراب پانی لا کے رکھ دیتا تھا اور چلا جاتا تھا. اس دن بچوں نے روک لیا. اے شیخ، تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. ہاں کہو. کیا تم رسول خدا کو جانتے ہو؟ کیسے نہ جانے، وہ ہمارے رسول تھے. اچھا تو حضرت جعفر کو بھی جانتے ہو؟ ہاں کیسے نہ جانتے ہیں، ان کے لیے جنت میں پر لگائے جائیں گے. تو کیا علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں کیسے نہ جانے، وہ رسول کے وسیع جانشین. کہا اے شیخ، ہم دونوں بھائی اسی گھرانے کے ہیں. ہمارے ساتھ تھوڑی نرمی کر. یہ نہیں کہ ہمیں آزاد کر دو، نرمی کر. وہ روایت کا منظر یہ کہ شیخ نے سنا، دوڑ کر دونوں کے قدموں پر سر ملنے لگا. بچوں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہے، آپ جہاں چاہے چلے جائیں، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، راتوں کو سفر کیجیے گا، دنوں کو نہیں. دنیا آپ کی دشمن ہے. بچے نکلے. مجھے اس سے پہلے کی تمام واقعات چھوڑتا ہوں. صاحب ناسخ التواریخ نے دوسرے لوگوں نے لکھے، وہ چھوڑتا ہوں. حضرت مسلم کے وقت سے کیا کیا ہوا چھوڑتا ہوں. بچے باہر نکلے، رات کا سفر کرتے کرتے اس بزرگ کی بات یاد تھی. جب دن ہونے لگا، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اس پر جا کر بیٹھ گئے. دونوں شاخیں درخت تھی، اس کے بیچ میں دونوں بچے بیٹھ گئے. ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے. دیکھا پانی کے اندر جیسے 2 چاند چمک رہے ہیں.
روایت کا فقرہ ہے کانہما قمران عاکسان فی الماء، ایسا لگا پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں۔ سر اٹھا کے دیکھا دو معصوم بچے خاموش بیٹھے۔ بچوں آپ کون ہیں، کیا ہیں، سب بتلایا۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری مالکہ بہت ہی محب اہل بیت ہے، محب اہل بیت ہے، وہ آپ کو بہت عزت دے گی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن گھر میں آئی، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ کہ نہیں، جب صبح ہونے لگی تو بچے تلاش میں تھے کوئی پناہ گاہ مل جائے۔ ایک دروازے پر ایک بی بی کھڑی ہوئی دکھائی دی، اس کے قریب جا کر پوچھا، اے بی بی کیا ہم رات بھر کے لیے یہاں پناہ لے سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا آپ ہیں کون؟ بتلایا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ چند جملے عزیزان گرامی، بچوں کو لے جا کے اس بیوی نے اپنے گھر میں ایک حجرہ صاف پاک کر کے لٹایا، وضو کا پانی رکھا، کہا بچوں خاموشی سے رات گزرے، اس لیے کہ میرا جو داماد ہے بہت دشمن اہل بیت ہے۔ دروازے پر کھڑی ہوئی ہے کہ اتنے میں دق الباب ہوا، باہر آئی، دروازہ کھولا، دیکھا وہ آ چکا ہے جس کا اس کو خطرہ تھا۔ اندر آیا، وقت گزرا، رات کو بچوں کی آواز کھلی، ایک نے دوسرے سے کہا بھیا ابھی خواب میں دیکھا ہے بابا آئے ہوئے ہیں، رسول آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے رسول ہمارے بابا سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ ابھی میرے پاس آتے ہوں گے۔ دوسرے بھائی نے کہا ہم نے بھی ابھی یہی خواب دیکھا ہے۔ آواز آہستہ آہستہ اس ظالم کے کانوں تک پہنچی، تلاش کرتا ہوا رات کے اندھیرے میں حجرے تک آیا، آ کر دیکھا حجرے میں دو بچے معصوم لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا تم کون؟ جب جواب مل گیا، جواب کیا تھا؟ ہم تو صبح سے تمہاری ہی تلاش میں تھے۔ مجھے اتنا نہیں نقل کرنا ہے کہ کس ظلم کے ساتھ دونوں بچوں کو ستون گھر سے ستون خانہ سے باندھ دیا گیا۔ صبح ہوئی، لے کر فرات کی طرف چلا، بس جلدی تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو۔ دونوں بچوں کو لے کر چلا، ایک غلام ساتھ ساتھ ہے، زوجہ ساتھ ساتھ ہے۔ آیا فرات کے کنارے، آ کر چاہا تلوار کھینچ کر قتل کرے۔ پہلے اپنے غلام کو حکم دیا بڑھو ان کو قتل کر دو۔ غلام نے تلوار پھینکی، جب سن لیا خانوادہ رسالت کے بچے ہیں، خود کو دریا میں گرایا اور چلا گیا۔ آگے بڑھا، تلوار کھینچ کر قتل کرنا چاہتا تھا کہ زوجہ نے آگے بڑھ کر بہت روکنا چاہا، اس کو بھی زخمی کیا۔ اب بڑھا کہ تلوار لے کر قتل کر دے تو دونوں بچوں نے کہا اے شیخ کیا اس کی اجازت ہے ہم نماز پڑھ لیں آخر وقت؟ کہ اگر تمہاری نماز تمہیں فائدہ دے تو نماز پڑھ لو۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہو چکی تھی بات کہ اتنے میں اب آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کہاں لوگوں نے کبھی بابا کو یاد کیا، کبھی ماں کو یاد کیا۔ جب دونوں بچوں نے یقین کر لیا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، نماز کی اجازت چاہی، اسی عالم میں بڑھا کہ قتل کر دے کہ اس نے بڑے بیٹے نے ایک مرتبہ دیکھا، اس نے اس مومنہ کو آواز دی، اے مومنہ ہماری آخر وقت ایک تمنا خواہش ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا ہم پردیس میں ہیں، ہمارے سر کے بالوں کو کاٹ لینا، کوئی جانے والا مدینے کی طرف وہ بھیج دینا، اور ہمارا یہ لباس ہمارے خون سے رنگین کر کے ہماری ماں تک بھیج دینا کہ یقین کر لے کہ ان کے بچے عالم غربت میں اٹھ گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنے میں بڑا بھائی بڑھتا تھا پہلے مجھے قتل کر، چھوٹا بھائی بڑھتا تھا پہلے مجھے قتل کر۔ کہاں بچوں نے ماں کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ تم کو کیوں جلدی ہے کہ قتل کر دیا جائے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا ہے شیخ جب گھر سے چلے تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دیا تھا، کہا تھا اس سے ہوشیار رہنا، میرے اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ عزیزوں، نماز کے عالم میں تلوار چلی، ایک کا سر جدا، دوسرے کا سر جدا، فرات کے حوالے کر دیا گیا۔ آخری چند جملے تاریخ کہتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، کوفہ سے گزرنا شروع ہوا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناقے پر سے ایک بچی نے خود کو گرایا، دوڑ کر آگے بڑھی، ایک نشان قبر پر جا کر بیٹھ گئی۔ بابا ہمارے چھوٹے بھائی آپ کے پاس، کہاں ہمارے بھائی رہ گئے؟ ان کے ساتھ کیا ہے؟
لا القوم الظالمين